میں نے اس کے سرخ و سفید نظر چہرے پر چوڑی پیشانی اور دونوں خوبصورت ذہین آنکھوں کے درمیان گولی ماری تھی۔ اس کا خوف زدہ اور پیلا چہرہ اب تک میرے سامنے ہے۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت نظر آئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں وہاں آؤں گا، اور یہ تصور اور خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس پستول ہوگا اور میں اسے نکال کر چلا بھی دوں گا۔ پستول کے دھماکے میں اس کی چیخ دب گئی تھی۔ خون کا فوارہ اس کے ماتھے سے ابلا اور وہ دھڑم سے زمین پر گر گیا تھا۔ یہ میرا پہلا اور آخری قتل تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس اسلحہ ہوگا، کوئی پستول، ٹی ٹی ماز، اور میں کسی کو قتل بھی کروں گا۔ مگر اس دن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسے قتل کرتا۔ اگر میں اسے قتل نہیں کرتا تو شاید سکون کی وہ نیند نہیں سو پاتا جو آج میرا مقدر ہے۔ میں جیل میں ایک کوٹڑی میں روزانہ بہت اطمینان سے سوتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جلد ہی مجھے پھانسی مل جائے گی۔ مجھے خطرہ، خدشہ اور خوف صرف یہ ہے کہ بے وقوف جج مجھے سزائے موت کی بجائے عمر قید نہ دے دے۔ اگر ایسا ہوا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل۔ وہ صرف 2 سال کی تھی جب ایک گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ چھوٹا سا گلاس کہتے ہیں ان چھوٹے گلاسوں میں اندر سے ہوا اور گیس بھری ہوتی ہے۔ اول تو ٹوٹتے نہیں، اور اگر ٹوٹ جائیں تو کرچی کرچی ہو جاتے ہیں۔ وہ گلاس بھی ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ چونکی اور اپنے ننھے ننھے پیروں پر دوڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ کانچ کا ٹکڑا میرے دل میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے سیدھے پیر کی ایڑی سے شیشے کا ٹکڑا نکالا۔ وہ رو رو کر ہر آتے جاتے کو اپنی ایڑی دکھا رہی تھی۔ شروع میں وہ یقیناً اس کے پیر میں درد ہو رہا ہوگا، اور جتنی تکلیف اس کے پیر میں ہو رہی تھی اتنا ہی درد مجھے ہو رہا تھا۔ پورے ہفتے ہم پریشان رہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی گڑیا کے تلوے پر پڑے زخم کو جلد از جلد ٹھیک کر دوں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہمیں بیٹوں سے پیار نہیں تھا، وہ بھی ہمیں اتنے ہی عزیز تھے، مگر شمع بات کچھ اور تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وہ ہمارے گھر میں روشن کی طرح پھیل گئی۔ ہماری زندگیوں میں اس نے رنگین رنگ بھر دیے تھے۔ پورے گھر میں جیسے کوئی نور کی بارش ہو گئی ہو، جس نے شمع کے دل میں ہر اچھی بات کے لیے شوق کا جذبہ پیدا کیا۔ اس لیے ہم نے اس کا نام شمع رکھا تھا۔ شمع کی زندگی کا ایک ایک پل مجھے یاد ہے۔ ہم ماں باپ اور اس کے 3 بھائی ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، اس کی شرارتیں درگزر کر دیتے، اس کی بدتمیزی کو بھی بھول جاتے، اس کی ضد ٹالتے نہیں تھے، اس کی فرمائش ضرور پوری کرتے، اس کی پسند سب کی پسند بن جاتی، اس کی ناپسندگی کا ہر ایک کو خیال ہوتا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم سب اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسی تھی ہماری پیاری سی شمع بیٹی۔ شمع بہت ذہین تھی، اسکول میں خوب پڑھتی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ہم سب کے بے جا لاڈ پیار کے باوجود شمع بگڑی نہیں تھی۔ اس بات کے لیے میں اپنی بیوی کا شکر گزار ہوں، جس نے شمع کے دل میں اچھی بات کے لیے شوق کا جذبہ پیدا کیا۔ شمع کے اپنی ماں سے بڑے خصوصی تعلقات تھے۔ دونوں ماں بیٹی گھنٹوں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ 2-3 سال کی تھی اور اس نے ابھی صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، مگر اس کی ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی اکیلے میں کچھ نہ بولتی۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا، مگر ان دونوں کے لیے عجیب نہیں تھا۔ ہم دونوں کی محبت بہت مختلف تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ شمع کی کسی بات سے انکار کروں، اسے کہیں جانا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ لان میں گھاس پہ دوڑنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، یہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا،
میرے خیال میں میری بیوی نے شمع کے اندر ایک ایسی شخصیت کو پروان چڑھایا جو اچھے برے میں تمیز کر سکتی تھی۔ یہ صرف مائیں ہی کر سکتی ہیں۔ اچھی ماؤں کے بچے اچھے ہوتے ہیں اور بری ماؤں کے بچے برے۔ شمع ہمارے پورے خاندان میں خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ وہ 10ویں کلاس میں ہی تھی کہ خاندان اور خاندان کے باہر سے رشتے آنے لگے۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی اتنی جلدی کریں گے۔ میرا خیال تھا کہ اسے پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ڈاکٹر بنائیں گے، اور در حقیقت شمع خود بھی یہی چاہتی تھی۔ شمع کے 3 بھائی بھی اچھے پڑھ رہے تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مگر کسی نے کبھی ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ایک الیکٹرانکس پڑھ رہا تھا، ایک کی دلچسپی کمپیوٹر میں تھی اور ایک کراچی کی MBA میں داخلہ لے لیا تھا۔ شمع کو آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ شمع کے میڈیکل کالج کے آخری سال تک دونوں بھائی امریکہ جا چکے تھے اور ہم نے ان کی شادیاں بھی کر دی تھی۔ چھوٹا بیٹا یاسر MBA کرنے کے بعد کراچی میں ہی کام کر رہا تھا۔ ملکی حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم انہیں منع کرتے، نہ چاہنے کے باوجود ہم نے انہیں جانے دیا تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یاسر بھی چلا جائے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کا مستقبل عزیز تھا۔ کراچی تو ایک ایسا شہر ہو گیا تھا جہاں کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی انہیں مار جاتا۔ یہ ایک ایسے مواقع تھے کہ وہ امریکہ جا کر محفوظ زندگی گزار سکیں، ترقی کریں، پھل پھول سکیں، آگے بڑھیں اور دنیا میں نام کمائیں۔ تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آخر ابا جان بھی تو دادا خاندان کے بہت سارے لوگوں اور پشتی جائیداد چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ اچھے مستقبل کے لیے تو کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں نہ تو قابلیت کی قدر تھی، نہ عالمیت کی کوئی پوچھتا اور نہ ہی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے ترقی ہوتی تھی۔ یہاں تو سفارش اور سیاسی تعلقات پر کام ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اچھا ہی تھا کہ میرے بیٹے ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہمارا کیا تھا، ہم تو مر ہی جائیں گے، ہماری وجہ سے ہمارے بچے کیوں ترقی نہ کرے۔ میڈیکل کالج کے آخری سال میں شمع کے لیے آنے والے رشتوں میں ایک رشتہ ہم لوگوں کو بہت پسند آ گیا تھا۔ پرویز اچھے خاندان کا پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ خاندان کا بڑا کاروبار تھا جس کی وہ دیکھ بھال کر رہا تھا۔ رشتہ پکا کرنے سے پہلے میں بھی اس سے مل چکا تھا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ شمع ایک ذہین لڑکی ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے بعد آگے بھی پڑھنا چاہتی ہے، وہ کام بھی کرے گی۔ بیٹی کا باپ ہونا بھی مشکل کام ہے۔ ایک ایک لمحے پر دل دھڑکتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، خاص طور پر شادی کے وقت کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کسی ایسے بندے سے شادی نہ ہو جائے جو جگر کے ٹکڑے اور دل میں بسی چھپی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کر بیٹھے کہ باپ زندگی بھر افسوس کرتا رہے۔ پرویز سے میں بہت متاثر ہوا۔ اس کی شخصیت دلکش تھی۔ وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی مرضی اس کی بیوی مزید پڑھے یا کام کرے، اور اگر نہ بھی کرے گی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل زمانہ بدل گیا ہے انکل، کسی پڑھی لکھی لڑکی کو گھر کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ کام تو کرنا چاہیے۔ میری طرف سے تو شمع مرضی وہ کام کرے یا نہ کرے، جس میں اس کی خوشی، اس میں ہی خوش ہوں گا۔ میری خوشی اپنی جگہ بجا تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی تھی کہ ایک پڑھا لکھا خوبصورت میری بیٹی کا طالب تھا اور میری بیٹی کی خواہشات کا احترام کرتا تھا۔ شمع کو پرویز بہت پسند آیا۔ ویسے اس نے بھی کسی خاص پسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ وہ اتنا اعتبار اور اس قدر محبت کرتی تھی۔ وہ ہم سے اور کتنی بڑی ذمہ دار تھی ہماری کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کے بعد لوٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ شمع کے ڈاکٹر بننے کے 8 ماہ بعد ہم نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی پرویز سے کر دی۔ شیریٹن ہوٹل سے بیٹی کو رخصت کیا ہم لوگوں نے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ پرویز کی ماں کو شکایت تھی
کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ میں پریشان سا ہو گیا، یہ کیسی بات تھی؟ اپنی بیٹی کو خون جگر سے پالا تھا، ہم نے بہترین تعلیم سے اور اسے آراستہ کیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دیا اسے، پھر یہ کیسی شکایت؟ مجھ پہ اثر ہوا، مگر میری بیوی نے سمجھایا کہ یہ عورتوں کی باتیں ہیں، ساس وغیرہ ایسی باتیں کر دیتی ہیں۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ ہماری بیٹی وہاں بہت خوش تھی اور پرویز کو شمع سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اور دونوں آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ اہم ہے، باقی باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاش یہ بات درست ہوتی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ بھی سکھایا ہوتا کہ اپنے سسرال میں اپنے شوہر، اپنی ساس اور سسر کی شکایت باتیں ہمیں بتاتی۔ کاش ہم نے اپنی بیٹی کو تعلیم کے ساتھ لڑنا بھی سکھایا ہوتا۔ ہمارے لاڈ پیار کے باوجود یہ لڑکی اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ سسرال میں بیت رہی تھی۔ ہمارے دیس اور ہماری ثقافت، ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے، لڑکیاں بچیاں محض اپنے ماں باپ کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، زبانی طعن و تشویش کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہی اقداریں ہیں، روایات ہے، ثقافت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں محض اپنے ماں باپ کی خاطر سب کچھ سہتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتا ہے؟ شمع کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا جس کی ہمیں کانوں کان خبر ہی نہیں تھی۔ پرویز کی ماں نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کی نندوں، دیوروں اور یہاں تک کہ پرویز کا رویہ بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ پرویز کو اعتراض تھا کہ وہ ہسپتال میں غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک بار ہسپتال اسے لینے گیا تھا۔ اسے یہ بھی پسند آیا کہ اس کے پروفیسر شمع سے بہت بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے شکایت تھی کہ شمع کے ساتھ کام کرنے والے مرد ڈاکٹرز اس سے بہت بے تکلف ہیں۔ یہ بات تو ہم لوگوں کو بہت عرصے بعد پتہ چلی۔ اس عرصے میں شمع کو حمل ٹھہر گیا تھا، جس کی ابتدائی خوشی تو بہت دھوم دھام سے ہوئی، مگر حمل کے دوران ہی پرویز اور اس کی ماں نے کہہ دیا یہ بچہ پرویز کا نہیں ہے۔ ایک دن وہ اسے ہمارے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم لوگوں کو تقریباً 2 ماہ بعد پتہ چلا، جب پرویز اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی شمع سے ملنے نہیں آیا۔ نہ جانے شمع ہم لوگوں سے الٹے سیدھے بہانے بناتی رہی، شاید اس امید میں کہ وہ ایک دن اسے لینے آئے گا، ساری باتوں کو بھول جائے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایک دن اپنی ماں کے سامنے نہ جانے کیسے وہ پھوٹ پڑی اور وہ سب کچھ اس کو بتایا جو کچھ اس کے ساتھ بیتی تھی۔ وہ جہنم میں رہ رہی تھی، ایک ایسی جہنم جو ہم نے اس کے لیے خریدا تھا، اسے تحفے میں دیا تھا۔ جس بٹیا کے پیروں میں چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑے نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ ہم سب حیران تھے، میں سو نہیں سکا تھا ایک پل بھی۔ کسی سے اتنی نفرت مجھے ہو جائے گی میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ 3 دن کے اندر اندر میری بیوی ایک ایسی بوڑھی عورت بن گئی جسے دنیا میں اس کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ میری نظر کے سامنے دیکھتے دیکھتے میں اپنی بیوی کو ہار گیا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ وہ میری بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہوگی۔ بچی کی پیدائش ہوئی، میں نے خود پرویز کے والد کو ان کی پوتی ہونے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کسی گرجوشی کا اظہار نہیں کیا، کوئی مٹھائی کھانے کی فرمائش نہیں کی اور طلاق نامہ مل گیا۔ میری بیٹی جس کے تلوؤں میں لگے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو نکلنے میں خون کے آنسو رویا تھا، اس کے دل میں پرویز نے چھرا گھونپ دیا اور میں اس چھرے کو نکال نہیں سکتا تھا۔ 3 دن کے بعد میری بیوی کو یکا دل کا دورہ پڑا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے
ہسپتال میں جاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ اسے شمع کا غم کھا گیا۔ وہ شمع کے آنسو، اس کا بکھرا ہوا چہرہ، ٹوٹا ہوا دل، لٹا ہوا وجود، ویران آنکھوں کا کرب برداشت نہیں کر سکی۔ مجھے ہی سب برداشت کرنا پڑا، میں ہی سب برداشت کرتا رہا۔ بچی کا عقیقہ کیا، اپنی بیٹی کو دوبارہ ہسپتال میں نوکری کے لیے راضی کیا، اسے آمادہ کیا کہ وہ زندگی کی جنگ میں شامل ہو جائے۔ جنگ تو لڑنی پڑتی ہے اور یہ جنگ کرنی پڑے گی۔ میری بہادر شمع یہ جنگ لڑنے کو آمادہ ہو گئی۔ اس نے ہسپتال میں کام شروع کر دیا، پاکستان اور باہر کے امتحان کی تیاری بھی شروع کر دی۔ وقت بڑا مرہم ہوتا ہے، زندگی ایک مسلسل تبدیلی کا مرہم ہے جو بھی کبھی پرے حیران کر دیتی ہے۔ وہ پرویز کی زندگی سے نکل کر خوش تھی، اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جائے گی۔ اس کی خوشیوں کے باوجود اس کے شیشے جیسے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں میرے سینے کے اندر میرے دل کے لوح لوان کرتی رہی۔ ایک دن میری بچپن کا دوست اپنے وسیم کا شادی کا پیغام لے کر آیا۔ وہ لندن میں ڈاکٹر تھا اور شمع سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب کچھ جلدی جلدی ہو گیا۔ میرے سمجھنے پر وہ راضی ہو گئی اور وسیم کے بیٹے نیاز سے ملاقات کے بعد اس کا نکاح ہوا اور بچی کے ساتھ لندن چلی گئی۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس وقت کا انتظار جب میری محبت کا حساب ہوگا، میرے درد کا شمار ہوگا، ان کربناک راتوں کا امدا ہوگا جو میری بیوی نے نہ جانے کیسے گزاری تھی۔ شمع کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پرویز کی دوسری شادی ہو رہی ہے، وہ لڑکی کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک انسان پر گولی چلائی اور اسے ختم کر دیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں۔ وہ قتل مقتول سے نفرت کی بنا پر ہوتا ہے، وہ قتل محبت کے لیے کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی مجھے شمع سے تھی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔